اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے سبق 8A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تشہد اور گرامر میں اس میں اشارہ، ہاذا، اولائے، ذالکا، اولائکا، حرف جر کی 4 باتیں اور نکات تعلیم یا شوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک ہم جو ہے 13 نئے مزید الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ تلاوت اس کی دیکھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات سب قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سب بھی بدنی باتیں، والطیبات اور سب مالی باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا اختیار کر رہے ہیں؟ تینوں قسم کی عبادات کا۔ تو آپ میں سے ہینڈ ریز کر کے بتائیں یہ التحیات جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے، جر ہے، وہ کیا ہے؟ یس، ہینڈ ریز کریں۔ التحیات جو ہے وہ کیا ہے؟ جی کوئی بھی نہیں بتا رہا، یہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں، نوید بھائی نے پہلے حاضر اس کیا، ابھی انہیں بتانے دیں۔ نوید بھائی بتائیں التحیات کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ جی یہ اسم ہے سر۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ الف لام شروع میں ہے اور آخر میں الف تے۔ زبردست۔ اور پھر یہ بتائیں مؤنث ہے مذکر ہے؟ یہ مؤنث ہے سر۔ کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ آخر میں الف تا سے۔ ویری گڈ۔ واحد ہے یا جمع ہے مؤنث میں؟ یہ جمع ہے سر۔ تو یہ تینوں جو ہے نا، التحیات، الصلوات، الطیبات، یہ تینوں جو ہے نا یہی ہیں، اسم ہے کیونکہ سب پہ الف لام آ رہا ہے، سب مؤنث ہیں کیونکہ آخر میں الف تا آ رہا ہے، اور جمع ہے۔ تو دیکھیں ہم نے تینوں چیزیں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اکٹھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ التحیات، سبھی قولی عبادتیں۔ قولی باتیں کیا ہوتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے۔ للہ اللہ کے لیے ہے، والصلوات اور تمام سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سب مالی۔ تین ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے پاس، یا تو وہ بات چیت کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے، کسی کے لیے ذکر کرتا ہے، یا برا بھلا کہتا ہے، یا اچھا کہتا ہے، یا پھر جسمانی قوت ہوتی ہے، آدمی جس سے ان سے کام لیتا ہے مختلف، یا طبیعت اس کے پاس جو مالی چیزیں ہوتی ہیں
ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہم ان تینوں چیزوں کے لیے کہہ رہے ہیں. التحیات جو ہے لفظ آتا ہے قولی کے لیے، یہ واحد ہے اس کا تحیہ اور جمع ہے تحیات. تو التحیات یعنی سبھی، سب کچھ، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام شکر تعریف، اسی طرح تمام جو ہے قولی عبادتیں. اب اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اچھی بات کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، صحیح راستہ بتانا ہے، مشورے دینا ہے، یہ سب اللہ کی خاطر. تو یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جو ہے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، الحمدللہ، ساری تعریف، ساری جو ہے شکر اللہ کے لیے. التحیات بھی یہی ہے، سبھی قولی، سبھی باتیں جتنی ہیں اللہ کے لیے. اور اگلا کیا ہے؟ صلوات. صلوات جو ہے، صلوات یہ واحد ہے، صلوات جو ہے یہ اس کا جمع صیغہ ہے. کون بتائے گا یہ صلواتی جو لکھا ہے واحد، یہ آیا فاعلی حالت ہے یا مفعولی حالت؟ ہم پڑھ چکے ہیں نا فاعلی مفعولی. یس، کون بتائے گا یہ فاعلی ہے یا مفعولی حالت ہے؟ زیر آ رہا ہے صلوات. اچھا، یہ زیر ہے، لہذا زیر زبر جب آتا ہے نا تو وہ مفعولی حالت میں چل جاتا ہے. چلے تو اب ہم دیکھتے ہیں بدنی باتیں کیا ہے. بدنی باتیں یہ ہیں جس میں جیسے نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت دینا، تبلیغ کے جانا، یعنی جس میں جسم کو جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں، جسم کا استعمال ہوتا ہے اور جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ بدنی عبادتیں ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ طیبات. یہ دیکھیں یہ مونس ہے، اس کا واحد طیبہ اور جمع طیبات ہوتا ہے، یعنی تمام مالی. تو مالی باتوں میں کیا آتا ہے؟ آئے دیکھیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ سبھی قولی، بدنی اور سبھی مالی باتیں اللہ کی. ایک ترجمہ اور بھی ہے، وہ بھی خوبصورت ترجمہ، سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزیاں اللہ کے. تعظیمی کلمے سے مراد ہے التحیات، ساری باتوں سے مراد ہے صلوات، اور طیبات سے مراد ہے ساری پاکی. یہ بھی ایک ترجمہ ہے اس کا. آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے مطالعے کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں جو ہے اپنی تمام جو ہے عبادات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا جو ہے وہ موقع اور جو ہے وہ توفیق دے. یہ دیکھیں ان کی ایک دفعہ اور جو ہے تشریح دیکھ لیں. سبھی قولی باتوں میں نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا. جبکہ سبھی بدنی باتوں میں نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ شامل. اور سب مالی باتوں میں کیا آ جاتا ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات. غرض یہ ہے کہ ہماری ہر چیز، چاہے ہم بات کریں، چاہے عمل کریں، چاہے ہم کوئی مالی جو ہے وہ امداد کریں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے. یہ ہم اقرار کر رہے ہیں. یعنی جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ میری تمام باتیں، ہر قسم کی باتیں تیرے لیے. بخاری و مسلم کی حدیث میں ایک بار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ کوئی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یعنی تعویذ، گنڈا، دم، درود، اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جب آپ نے یہ حدیث سنائی تو ایک صحابی جو ہے جن کا نام تھا عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں سے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. یہ سن کر پھر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کہا میرے لیے بھی دعا فرمائی اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا عکاشہ تم پر سب کر دیا. یعنی اس نے پہل کر دی وہ کہ ابھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، تمہارے بعد ایک کے بعد ایک کھڑا ہونا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی
جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کا پلان بھی ہو، تب جو ہے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا، تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، تینوں کا احتساب کیجیے، زبان کا کیا حل ہے، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہے، پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، تینوں چیزوں کا پلان بنائیے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ ہو۔ تو اب آپ میں سے کوئی ایک بار اس کا ترجمہ کر دے تو ہم آگے چلے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی کون کرے گا ترجمہ؟ او بھائی سو گئے ہو، ابھی تو کلاس شروع نہیں ہوئی۔ شاباش شاباش شاباش، ہاں آگے، ہاں صبا امین، چلے سسٹر آپ کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ التحیات یعنی کہ سبھی قولی باتیں للہ ہی، اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلاتی اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں اللہ کے لیے۔ جزاک، یہ دیکھنا یہ پہل کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ کامیاب رہتا ہے، اس کا ثواب ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ التحیات والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں۔ علم وقت، علم کا مطلب اپنے آس پاس والوں کو سکھائیے، کوئی نہیں ہے تو بلند آواز میں کہیے۔ وقتوں کا مطلب لکھیے، جب آپ اس کی ایکسرسائز کریں گے، اس کا جو ہے ہوم ورک کریں گے تو ہوم ورک وہ جو ہے بک کا ورک کریں گے تو اس میں یہ ترجمہ لکھیں گے۔ اب اس کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل ہر قسم کی سلامتی ہو، جیسے ہم نے الحمد شریف میں پڑھا تھا، ابھی یہ اتحیات میں پڑھا کہ ال جو ہے وہ اس کے ایک معنی ہوتا ہے ہر قسم کی، تمام قسم کی جو ہے وہ چیزیں جس کے ساتھ ال لگ جائے۔ سلامتی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا، اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، یعنی اس میں ہم آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ علیکہ، علیکہ کیا ہے؟ اللہ اور کا سے مل کے بنتا ہے، اس کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، تو اس میں علیکہ جو آیا تھا یہ وہ ہے۔ ایھا النبی، ایھا النبی کے ٹکڑے کیجئے، ہاں جی کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ جی کون اس کے ٹکڑے کرے گا اور ترجمہ کرے گا؟ ترجمہ تو خیر سامنے ہے، ٹکڑے کیجئے، ایھا النبی۔ آپ کی آواز بہت کمزور آ رہی ہے مبرہ۔ یا اس کے 3 ٹکڑے بنیں گے، یا اور النبیو اور ہاں یہاں ہم اس کے 2 کریں گے۔ ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، النبیو جو ہے اس میں اللہ الف لام بھی لگ رہا ہے، لیکن ایھا النبیو یہ 2 ٹکڑے ہم کریں گے، اے نبی۔ یہ دیکھیے، آئیے دیکھتے ہیں، یا ایھا اور یا ایھا یہ 3 آتے ہیں، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، یا کے لیے یا قوم، یا ایھا النبیو، یا ایھا الناس، اس طریقے سے یہ قرآن میں آتے ہیں۔ نبی جو ہے اس کی جمع ہوتا ہے نبیون یا انبیاء، ہم زیادہ تر انبیاء اردو میں کرتے ہیں، نبی انبیاء، تو یہ دونوں ہوتی ہیں عربی میں، نبیون بھی آتا ہے اور انبیاء بھی آتے ہیں۔ تو اگلا حصہ ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس پر۔ وَبَرَكَاتُهُ کے کون ٹکڑے کرے گا بھائی؟ شاباش شاباش، سبقت کریں آپ۔ اس کے بھی 3 ٹکڑے بنتے ہیں، کیسے؟ وا اور برکاتو اور ہو، آپ پر۔ ہاں، وا معنی اور، برکات برکتیں، ہوں اس کی، یعنی اس کی برکتیں ہوں آپ پر۔ رحمت، برکت کی جمع برکات، اور برکات ہوں، اور یہ واو جو ہے علیحدہ ہو گیا، اور برکتیں ہوں اس کی۔ رحمت اللہ ہے اور اللہ کی واو جو ہے علیحدہ کر دیں تو یہ 3 حصے ہو جاتے ہیں، ورحمت اللہ۔ یہ ایک خوبصورتی ابھی آپ نوٹ کرنا شروع کریں، ورحمت اللہ 3 لفظ، واو کے ساتھ 2 لفظ،
वबरकातुहू 3 लफ्ज, वाव के साथ 2 लफ्ज, यानी खूबसूरती देखो कि किस तरीके से 3 लफ्जों का पैकेज बनाया है, और वो पैकेज जो है इस तरह जुड़ गया कि इसको आप हिला नहीं सकते हो, हिलाओगे ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कुरान की ब्यूटी है। तो गहरे तसव्वुर से दुआ करें, एहतसाब करें, प्लान बनाएं और तबलीग करें। तो इसका सबक देखते हैं कि इस हिस्से से हमें क्या इसबाक मिलते हैं। इसमें 3 चीजें हैं। सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे, और रहमत हो यानी अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आप मोहब्बत के साथ ख्याल रखें, और बरकतें हो, हर एहसान फजल खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। यानी ये हम 3 दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे होते हैं तशहद में, सलाम, रहमत और बरकतें। ये तलब कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर सलामती हो, और जो है वो हर चीज से महफूज हो, और उन पर रहमत हो, और उन पर अल्लाह की बरकतें हो। आपस में अस्सलाम वालेकुम का मतलब भी यही होता है, आप पर हम हर किस्म की सलामती हो। आल से मुराद है हर किस्म की, और सारी, जैसे मसलन दीन और दुनिया, यानी दीन और ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी, हर एक में जो है अल्लाह आपको महफूज रखे, और कोई ऐब, कमी, नापसंदा चीज या बात सामने नहीं आए। ये कैसी जबरदस्त चीज है अस्सलाम वालेकुम। ये जो हम आजकल के नए जमाने के लोग ये जो कहते हैं हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, उसके मुकाबले में अस्सलाम वालेकुम के देखें कितने फायदे हैं कि आप उस पर सलामती भेज रहे हैं, उसके लिए अच्छी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और इस ये कहने पर आपको सवाब मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है सुन्नत पर अमल होगा। नेक ख्वाहिश के इजहार के साथ दुआ के अलावा एक सुन्नत पे आप अमल करें कि आपकी सुन्नत ये है कि अस्सलाम वालेकुम कहा जाए, और अस्सलाम वालेकुम जो है वो बेहतर है दूसरी चीजों की निस्बत, जो ये आजकल मॉडर्न जमाने के लोग जो है वो कर रहे होते हैं। ऊपर की 3 ही बातों को जिसने बेहतर तरीके पर अंजाम दिया, और जिसने हमको सिखाया कि कैसे किया जाए, उस हस्ती पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीजों की दुआ, सलाम, रहमत और बरकत। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वजह से आज हम मुसलमान हैं। आज अगर हम जो है कुछ दीन को जानते हैं या दीन के पे कुछ अमल कर रहे हैं, तो ये आपकी वजह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जो है मुसीबतें और इतनी जो है तकलीफें बर्दाश्त करके ये पैगाम रहती दुनिया तक के लिए जो है छोड़ दिया कि अल्लाह एक है, वो लाशरीक है, वो है, और उसी के इख्तियार में हर चीज है। तो इसको, इसके बदले में हम आपके लिए क्या करते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आप पर सलामती, रहमत और बरकतें नाज़िल फरमाए। तो आइए इस आगे चलने से पहले एक बार इसका तर्जमा कर लेते हैं। आप में से कौन हिम्मत करेगा भाई? हाँ, हीरा साकिब, आपने अभी तक कुछ नहीं कहा, आप इसका तर्जुमा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी। सलाम अलैका आप पर अय्युहन नबीयु, ए नबी, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू, और बरकतें हो इसी आप पर। लेकिन सामने तो सिर्फ यही लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, बाकी सब तो है नहीं, वो आपने अपनी तरफ से कर दिया। जी सर। ये सामने तो मुझे स्क्रीन पर सिर्फ ये 3 ही नजर आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी, इसका तर्जुमा करना। आपने उसमें 2-3 चीजें और भी बता दी। सर मैंने पूरी का बता दिया, सॉरी। पूरी का तो है ही नहीं, जो सामने लिखा उसका। हाँ, अब आया ये पूरा, और इसका तर्जुमा नहीं करना है, इसको आपने गहरे एहसास, सब्र और दुआ के साथ प्रैक्टिस करना है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर है नबी, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी। अल्लम वक्तो। अगला हिस्सा है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो, अलैना हम पर, व अला और पर, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों पर, अस्वालिहीन जो नेक हैं। इसमें जो काम की चीज है हमारे तज्जिए के लिए वो है अस्वालिहीन। तो अस्वालिहीन पहले बताएं, इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या चीज है? हाँ जी, सिदरा। ये सिदरा ग्रुप ने आज हाथ उठाया हुआ है, सिदरा जी आप बताइए। अस्वालिहीन इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है?
جی سسٹر انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. یہ جمع ہے, جمع کا صیغہ. ہاں زور سے بولیں. اسوالین کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے, جمع ہے سوالی کا. پہلے تو یہ بتائیں اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ جمع تو بعد میں آئیں گے ہم. اسم ہے. اسم ہے. کیسے پتا چلا اسم؟ آپ نے کیسے کہا یہ اسم ہے؟ کوئی پہچان؟ یہ صفت ہے, یہ صفت نہیں, یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے الف لام اسم لگا. ہم نے اسم کی جو پہچان سیکھی تھی اس میں یہ ہے جس کلمے کے ساتھ الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صفت ہے, وہ تو اس کی تعریف میں آتا ہے, پہچان میں نہیں. پہچان میں 3 چیزیں آپ کو میں نے پڑھائی ہیں اور تقریباً ہر لیسن میں ہم نے دہرائی ہیں. الف لام لگے, 2 پیش 2 زبر 2 زیر آئیں, یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہے. تو اس میں یہ دونوں علامتیں ہمیں مل گئی. الف لام شروع میں مل گیا, ختم, یہ اسم ہے. لیکن آخر میں یا نون بھی آ گیا, وہ بھی اسم ہے, جمع کی پہچان ہے. تب ہمیں پتا, یہ نہیں کہ یہ صفت ہے. اس طرح نہیں آپ پہچان سکتے, کیونکہ عربی میں بعض الفاظ جو ہے وہ صفت تو بذات خود اسم ہے, لیکن بعض اوقات وہ صفت کی بجائے فعل میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے یہ 3 گر پکڑنے ہیں. جو آپ سے پوچھے آپ بتاؤ جی الف لام اس پہ لگا ہے, وہ لاجواب ہو جائے گا. ہاں جی بالکل صحیح کہا. یا کہیں اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہے, ہاں یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے. تو اس لیے پہچان آپ نے بتانی ہے. تو چلیے آگے چلتے ہیں. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کی سلامتی, کیونکہ الف لام اس کے اندر ہے. اور آگے علینا, یہ دیکھیں علینا کس ہے؟ علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. یہ اس ٹیبل سے علینا آیا, یعنی ہم پر. اور اگلا جو ہے وا علا, یہ 2 ٹکڑے وا علا, یہ سب نظر آ رہا ہے. عباد اللہ, عباد اللہ کیا ہے؟ یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں, اللہ کے بندوں کے. اللہ کے بندوں کے آئی ہے, عبداللہ جیسے اللہ کا بندہ, غلام. صالحین, اب آ جاتے, یہ لفظ ہے صالح, اس سے نکلا تھا صالحون پیش والوں کے لیے, اور صالحن اور صالحین زبر اور زیر والوں کے لیے صالحین. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ صالحین آیا اور الف لام کے ساتھ آیا ہے, لہذا یہ دونوں علامتیں ہمیں اکٹھی اس میں مل گئی. اسم کی الف لام اور آخر میں یا نون, ڈبل علامتوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ اسم ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے پہچان کرتے ہیں. یہ جو ہم پوچھتے ہیں نا آپ سے, اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ پہچان کیا, آپ نے پہچانا کیسے. قرآن میں ہر چیز کو آپ نے پہچاننا ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی سے آپ کو پریکٹس. آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں. اس جو ہے کلمے سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ اللہ کا انعام کی, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ کبھی کبھی وہ اس میں کوئز میں بھی پوچھا جاتا ہے. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. یہ جو ہے ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا الحمد شریف میں کہ انعمت علیہم, کہ وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا. کون سے وہ تھے 2؟ ادھر جو ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ 4 لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یعنی کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. تو یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام, پھر ہم پر, اور پھر صالحین پر سلام کا ذکر ہے. دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اسے ہم دعا میں ہم علینا بیچ میں ہے. دیکھیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے سلام, رحمت اور جو ہے وہ برکتوں کا جو ہے وہ دعا کی. اب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اور نیک لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. علینا جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے.
اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کے درمیان کے حصے کو چھوڑ دے. لہٰذا اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے جو ہے اس دعا میں شریک ہیں. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا. اس میں ہماری یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں. اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بتائیے. تو آئیے اب اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ یس چلیے جی، محمد ظہیر بھائی آپ نے ہاتھ سب سے پہلے بلند کیا. آپ وہ جو ہے کیا ہے سبقت والوں میں ہو گئے. چلیں آپ سبقت لے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. جی السلام، سلام ہو، علینا ہم پر، وعلی اور پر یا اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں. تمام اللہ کے تمام صالحین نیک. تو یہ ہے جو نیک ہے، لیکن یہاں ہم اس سے کیا مراد دیتے ہیں؟ تمام. اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں. یہ یاد رکھیں. اگر صالحین نہیں ہے تو پھر تو ہم تو بڑے گھاٹے بہت خسارے میں. یاد رکھیں. اب اگلا کلمہ ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس میں اذان میں بھی پڑھا تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں ہے، الا کوئی معبود، الا سوائے اللہ. یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ ہے، جب کسی چیز پہ زور دینا چاہتا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو سامنے لانا، پہلے اس کا انکار کرتا ہے تو ہاں ایک شرط، پھر وہ آگے وہ شرط کے ساتھ وہ چیز لاتا ہے. وہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ اور کوئی چیز نہیں ہے، سب ختم، صرف ایک. یہاں بھی کہا کوئی معبود ہی نہیں ہے. جو اچھا معبود نہیں ہے تو پھر کدھر؟ ہاں ایک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. پہلے نفی کا صیغہ، پھر جو ہے اقرار کرانا. یہ ایک خاص انداز ہے، اور یہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بہت شدت سے جو ہے اہمیت دیتے ہیں. تو یہ اس کا انداز ہے. قرآن میں یہ صرف یہی اللہ کے لیے نہیں آئے گا، کئی چیزوں پہ، کئی مقامات پہ آپ دیکھیں گے مختلف طریقے. پہلے اس چیز کی نفی کر دی جائے گی، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی مومن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، الا یہ عمل جو. تو اس لیے اس انداز کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. ان کے یہ 4 اسم ہیں یا حرف ہیں، سوری. ان حروف کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ ایک بڑے کام کے ہیں. یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ آتے ہیں، اتنے آتے ہیں کہ 4000 سے بھی زیادہ بار آتے ہیں. ان میں ایک تو ہے لا، اس کے معنی ہے نہیں. ایک ہے ماں، اس کے معنی بھی ہے نہیں، کیا، جو. اب تک ہم نے یہ 3 پڑھے. ایک اور اللہ سے آتا ہے لم. لم کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، did not. یہ ماضی کے لیے جب کسی چیز میں نفی کے لیے لاتے ہیں تو وہاں لم آتا ہے. ایک ہوتا ہے لم، یہ جو ہے will not، فیوچر کے لیے. یہ چاروں لفظ جو ہے نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں. ان کو آپ یا تو اپنا شارٹ کٹ بنا لیں یا لکھ لیں اور اس کو 2-4 دیکھیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں. اسی طرح آگے اور 4 الفاظ آئیں گے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو اس سے پہلے ہم اس کو پورا کر لیں. الہ واحد ہوتا ہے، الہات اس کی جمع، یہ اس میں بھی آتا ہے کبھی کبھی، اس کو نوٹ کر لیں. الا اللہ سوائے اللہ کے. سچا واقعہ، ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھا، یعنی پڑھنے کے کہا. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا.
بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہی، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں کہا جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا، استغفر اللہ۔ یہ یاد رکھیں جو چیز آپ بار بار دہراتے ہیں، جس چیز کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں، مرتے وقت بھی آپ کی زبان پہ وہی ہوتا ہے۔ آپ کوشش بھی کریں تو وہ جو ہے پھر آپ وہ لفظ نہیں کہہ سکتے جو کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ زبان کو ذکر سے تر رکھیں، اور جب آپ دیکھیں دن میں کتنی دفعہ جو ہے نماز میں اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، یعنی ہر تشہد میں جو آپ اس کو دہراتے ہیں، آسان ہوتی ہے اس میں جو ہے 2 بار یہ دہرایا جاتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں کتنی دفعہ دن میں دہراتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے سوتے وقت اس کا ورد کرتے ہیں یا اٹھ کے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتا، اور پڑھتے وقت جو ہے آپ کی زبان پہ یہ کلمہ آ جاتا ہے۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت ہے اللہ نے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور اپنی توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق، یعنی ہر نماز کو آپ یہ سمجھے پتہ نہیں اگلی نماز مجھے ملے گی نہیں ملے گی، اور جب تشہد پڑھتے ہیں تو اس احساس سے پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے تو کیسے پڑھے گا، اور اس میں کس احساس سے پڑھے، اس احساس سے پڑھے کہ اے اللہ میرا مرتے وقت ہے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ اسے اس خیال سے پڑھیں گے کہ میرا آخری کلمہ ہے، میرا وقت آ گیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق دے دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کریں اللہ سے، اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب کریں میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، یا میں نے اس کی فرمانبرداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادتیں، اور پلان بنائیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنائیے، اور اس پیغام کو دوسرے کروڑوں مسلمانوں تک پہنچائیے، غیر مسلموں تک بھی پہنچائیے، اور ارادہ کیجیے۔ تو لہٰذا اب اس کا ترجمہ بھائی کون کرے گا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بڑا اہم کلمہ ہے بھائی اس کا۔ ام حسان جی آپ نے بہت دیر بعد ہاتھ اٹھایا، آپ کا ویسے بھی پہلے نمبر پہ، آپ کیجئے ترجمہ سسٹر، کیجئے اشہد اللہ الہ الا اللہ، بہت اہم کلمہ، کیجئے ترجمہ۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کی۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ابھی پھر بتا رہا ہوں، یہ اشہد یا اس قسم کے الحمد، یہ اس قسم کے جتنے الفاظ آتے ہیں اس میں دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں۔ اگر آپ مذکر ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے میں گواہی دیتا ہوں، اگر آپ مؤنث ہے تو آپ کہیں میں گواہی دیتی ہوں، آپ اللہ کی بندی ہیں، آپ اپنا اظہار کرنا ہے، آپ نے نہیں کہنا کہ استاد مرتا تو اس نے کہا تو بس یا لکھا ہوا ہے ایسے، وہ تو چونکہ ترجمہ کرتے ہوئے گرامر یہ ہے کہ مذکر کو جو ہے مخاطب کر کے کیا جاتا ہے، لیکن جو تشریحات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی بہنیں ہیں ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب اس طرح کے کوئی کلمات آتے ہیں تو یہ مت دیکھیں ادھر کیا لکھا ہے، آپ اپنے حساب سے دیں، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں اشہدو میں گواہی دے رہی ہوں، تو لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں اپنے حساب سے کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ ہاں اس کا دوسرا حصہ آ گیا، کلمہ یہاں آ کے پورا ہوتا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ ہاں جی یہ اس کے ٹکڑے کون کرے گا؟ ہاں اب آیا نا کام۔ ورسولہ، وہ رسولوں کا بھائی جی کون ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ یہ تو پہلے والے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کوئی نیا ہاتھ آیا ہی نہیں ہے۔ چلے عصمت سعید آپ نے ابھی تک کچھ نہیں حل کیا، چلو اس کو حل کرو۔ وہ رسولوں ٹکڑے کرے جی، ورسولہ واو وا رسول ہو، یعنی کہ واو اور رسول اور ہو اس کے نمک تین ٹکڑے۔ رسولوں، شاباش ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ وا رسولوں ہو 3 ٹکڑے ہو گئے، اور اب 2 کے 2 ٹکڑے۔ تو آئیے اسے دیکھتے ہیں۔
अशहदु वशहदु ये हम पढ़ चुके हैं तफसील से, अन्ना ये भी पढ़ा है। अब ये देखें ये दो लफ्ज हैं, अब इसको यही पक्का कर लें, जबर के साथ ये दो आते हैं, अन और अन्ना, अन और अन्ना, इन दोनों के मायने होते हैं के, इसे पक्का कर लें, ये जोड़ी है, कहीं पे अन आता है कहीं पे अन्ना होता है। नॉर्मली शुरू में अन आता है और दरमियान में अगर आए जैसे ये आ रहा है तो वो अन्ना आता है, तो अन और अन्ना दोनों जबर के साथ, दोनों का मतलब के। अगला जो है दो जेर के साथ है, इन और इन्ना, इन और इन्ना ये जेर के साथ है, इनके मैंने होता है अगर और इन्ना के मैंने होते हैं बेशक। तो ये चार लफ्ज है। पीछे मैंने आपको चार लफ्ज कौन से पढ़ाए थे, मा, ला, लम, लन, जिनके मैंने थे नहीं चारों। ये जो है ये चार का ग्रुप है, अन, अन्ना जबर के साथ दोनों के, इसके याद करने का है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। और इन और इन्ना ये दो ज़ेर के साथ है, इनके मानी अगर और बेशक, इनको याद करने का है इंशाअल्लाह इन्नल्लाह मासा। तो ये चार चार के दो ग्रुप आज बहुत अहम जो है वो अल्फाज आए हमारे सामने। तो लिहाजा आइए वापस इसके तर्जमे की तरफ। अब दो देखिए इसके कैसे टुकड़े होते हैं, अब दो के दो टुकड़े, यानी अबद और हु, जैसे अब्दुल्ला, इसी तरह अल्लाह का बंदा यानी उसका बंदा, और रसूल के दो टुकड़े रसूल और वाव को अलग किया है, लिहाजा तीन टुकड़े हो गए। रसूल वाहिद है, रसूल जमा, ये वाहिद जमा आपने ऐसे करना है। मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, जो जो आपके इस पाठ में ये आते हैं किताब में भी लिखे होते हैं, इनको एक अलग जगह पर लिखते जाए, वाहिद जमा, बल्कि टेबल भी आएगा आपकी किताबों में, उनको कर लें और उनको पक्का याद करें। ये यही नहीं, ये आगे वाली क्लासों में भी इसी तरह ये जमा वाहिद आएंगे, और इनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसमें क्विज में आया हुआ होता है, तो इसलिए इनको तवज्जो दीजिए। इससे हमें इस बात क्या मिलते हैं, अजान के सबक में इसकी तशरीह भी गुजर चुकी है। यहाँ पर अब्दु रसूल के अल्फाज ज्यादा, हम सबको और उस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है, हम अल्लाह की मलकियत है, इसलिए हमको उसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए असवा हुस्ना है। अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वस्तुन लितकूनु शुहदा अला नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बड़ी भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई, हमको सारे लोगों पर ये शहादत देने गवाही देना, यानी ये बताने के दीन क्या है, क्योंकि अभी तो किसी नबी रसूल ने अंबिया ने तो आना नहीं, ये इस उम्मत के जिम्मे है कि खुद भी गवाही देनी है अल्लाह की, उसके रसूल की, और पूरी दुनिया में जब तक जो जिंदा है उसमें दूसरों को बताना। हर नमाज की देखें जी, तशहद में, पांचों अजानों में, पांचों अकामत में, और यानी रोजाना तकरीबन 25 से 30 बार हम इस कलमे को सुनते हैं, और 10 बार से ज्यादा ये हम शहादत जो है दोहराते हैं। तो हमको ये काम करना है, यहाँ दीन के पैगाम को बताने के दो अहम तरीन रुकन यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो अब ये आपके लिए ब्रेक का टाइम था, लेकिन टाइम कम है, तो हम आगे चलते हैं। ये ग्रामर का सबक, ग्रामर में आज जो हमने इसमें इशारा की ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो आइए ये हम करेंगे जी टीपीआई के साथ। टीपीआई क्या होता है अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, नहीं पता तो चलो अभी मैं बताऊं। टोटल फिजिकल इंटरएक्शन, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। एक बार फिर दोहरा लें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। ये इसके बगैर नहीं आएगा। टीपीआई अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी तमाम कुव्वतों को, तमाम हिस्सों को जो है इस्तेमाल करना है, तब आएगा, वरना ये एक सिरे से आता है दूसरे से भाग जाता है। ये भी आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है। कल से इंशाल्लाह अगर फेल शुरू होते हैं तो ये
टेबल जो है ये चीजें खत्म हो जाएंगी, इसलिए इसको एक बार आखिरी और देख लीजिए कि इस्म की पहचान क्या है। ये है पहचान, अलिफ लाम आएगा शुरू में, या दो पेश दो जबर दो जेर आएंगे, या आखिर में वाव नून या नून अलिफ आएगा। हाँ, तारीफ क्या है? तारीफ में यह है कि किसी चीज का इस्म होता है, नाम होता है इस्म, जैसे किताब मक्का, या सिफ्त होती है, ये तारीफ है, नाम और सिफ्त। पहचान ये है, पहचान जब भी आपसे कोई कहते हैं, आप कहते हो ये जो है जी इस्म है, तो अगला सवाल है आपको कैसे पता चले, तो आप इनमें देखेंगे, इनमें से कोई चीज उसमें आ रही है तो आपका जवाब सही है, अगर नहीं आ रही है तो फिर आप सही हो भी सकते हो और नहीं भी। फेल जो है ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं, इससे सिर्फ ये रखें जिसके काम पे होने या करने का पता चले, ऐसा कलमा जो है जिसमें जमाना भी पाया जाए उसे जो है फेल कहते हैं। हर्फ हमने काफी पढ़ लिए हैं, तो आइए आज देखते हैं हर्फों के साथ। ये आ गया हमारा, ये आज की दुहराई है, क्योंकि अब कल से शुरू हो जाने हैं फेल, तो लिहाजा इसलिए इनको यहाँ पे एक दफा हम पक्का कर लेते हैं अगले सबको में जाने से पहले। तो आप में से कौन इस टेबल का वो करेगा? हाँ जी, टेबल आ गया है, हिम्मत, हाथ हाथ खड़े करो, शाबाश। नजमा आपने जो है ना अनम्यूट किया था, पहले तो आप कराओ, लहू लहू वाला टेबल आप करो। नजमा सिस्टर नजमा कराइए लहू लहू। आपने क्यों अनम्यूट? मेरे आगे बोर्ड नहीं है सर। हाँ बोलो बोलो, ये कराओ, ये टेबल कराओ अभी तो। चलो जी मैं कह रही हूँ मेरे पास बोर्ड नहीं आया है सामने। ओके, आपके पास नहीं है, लहू वाला टेबल है, लहू वाला, लहू लहू। चले लहू लहू लहुम लका लहुम हाँ लहुम लहुम लका का क्या होगा? लाई ली लकुम ना। अभी दोबारा आपको पक्का हो गया, अब दोहराओ। चलो लहू वाला दोबारा दोहराए। लहुम लका ली। चलिए अच्छा कोई बात नहीं सिस्टर, और कुछ लोग आ गए हैं उनसे मैं मदद ले लेता हूँ। हाँ जी असमत सईद, चलो भाई सिस्टर शुरू हो जाओ, लहू कटे। ये आज मुझे लग रहा है आखिरी बार है, इसके बाद फेलों की हमने गिरफ्तार नहीं करनी, इसलिए जोर से लहू लहुम लका जी लहू लहुम क्या हो गया? लका ली लकुम लाना। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा किसी को भी? मिन नहीं आ रही है? तो आप लोगों ने बताना था। आ रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ला लहुम लका लई लकुम लना। अच्छा अभी सिस्टर आप छोड़ दो, अभी बहुत सारी दुनिया आ गई मैदान में। चले जी मुबर्रा सदीक मिनहू का तमीम कराएं। चले सिस्टर शुरू हो जाओ। सर तर्जमे के साथ कराना है? वो तो डबल नंबर मिल जाएंगे। चलो अच्छा, मिनहू इससे, मिनहुम इन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, और मिन्ना हम सबसे। नहीं, इसको दोबारा मेरे साथ बोलो, देखो मिनहू सॉरी मिनहू मिनहुम मिन का मिन्नी मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिन्ना। देखो मिन्नी और मिन्ना में शद आया है, जब तक आप उसकी दो आवाजें नहीं निकालेंगे मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। चले जी अगला जो है कौन है? अतिया। हाँ जी किधर गई अतिया, किधर है? चलो भाई अनहू का टेबल आप क्या हो गया? अनहु अनहुम अनका अन्नी मिनकुम अन्ना। ठीक है, अब आगे टेबलों की बहुत है, टेबल ही टेबल है क्योंकि आज हमने टेबल ही पक्के कर लिए। चले जी उनके बाद हाँ रज़वाना 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 आओ आओ सिस्टर। बीही का टेबल वालेकुम सलाम। फीही फीहिम फीका बी से साथ बी हाँ जी बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना बिहा। वाह क्या बात होगी, तर्जुमा कर लेते तो डबल नंबर मिल जाते। अच्छा जी अब अगला कौन है? अच्छा हीरा साकिब। चले हीरा साकिब फी ही का करवाएं आप।
फी ही नंबर मिलता है, कौन कौन लेता है? फी फी इसमें, फी उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। वेरी गुड, 100% मार्क्स हो गया जी। अगला अलह, अलह का किसके खाते में आ रहा है? हाँ जी, कोई भी नहीं है, सारे वही है, सिक्के मैं वही। करवाऊं? चले सिद्रा ग्रुप, चले आप कराओ भाई अलह। अलैहि जी जी, अलैहि, अलैहि, अलैका। आप लोगों की आवाज बहुत कमजोर है, आप लोग चारों ऐसे बैठते हो, में दूर दूर बैठती हो, आवाज नहीं आती। अलैया, अलैकुम, अलैना। अच्छा जी, चले अगले टेबल पे चले जाते हैं। ये लो भाई, टेबलों के हाथ भरमार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, ओ भाई हाथ रेस करो, जो जो सो रहे हैं वो सब हाथ रेस करें। सोते में कैसे करें? कौन कौन सो रहे हैं वो सब हाथ रेस करें। चले जी, जहीर भाई आप आ गए, चलो इलाही का कराओ आप भी। इलैहि हाँ, उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, यस। इलैका इसकी तरफ, इलाही का आपकी तरफ, इलैका इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम उन सब आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ। उन या जो है आप ये कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सामने वाले के लिए नहीं, जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं उसका सिवा जो है। अच्छा, अब है माहू का टेबल। हाँ जी, माहू के लिए वो जो सो रहे हैं वो उठे ना, ये एक्सरसाइज तो तभी कामयाब होगी जो सोए होगा, सोए सोए नींद में कराएगा ना, जो जाग रहे हैं उन्होंने तो वैसे करा देना। चले, अच्छा मुबर्रा सदीक आप ही कराए माहू का, आप कराएं फिर बाकी से भी। माहू इसके साथ, माहुम इन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ। ये सिस्टर चूंकि है नॉर्मली हम गैब के लिए करते हैं तो उस कह देते हैं, हालांकि इस भी मेरे साथ है ठीक है, लेकिन दूसरे जो है ना वो महसूस करते हैं, जो बड़े क्लास में वो कहते हैं नहीं, जब आप गैब और दूर का इशारा करो तो उस आना चाहिए, तो ये काइंडली उस और उन इस्तेमाल कर लिया करो। लेकिन जब आप आगे की स्टेजेस में आएंगे ना तो फिर मेरी तरह जो है ना आप भी उससे निकल जाएंगे झंझट से। अच्छा जी, इंदहू का टेबल, चले असमत सईद आपका हाथ सबसे ऊपर है, इस वक्त आपको मिलता है चांस। इंदहू का टेबल बताइए आप। इंदहू इसके पास, इंदहू इन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम, इंदाकुम आप सबके पास, इंदना हम सब के पास, इंदहा इस औरत के पास। ये अच्छा, ये सारे टेबल आपको दिखाने और बताने का मकसद ये था कि QC1 में ये 9 जो है हर्फ हम पढ़ते हैं। इन 9 में जो है ये देखें, ये आपके सामने सारे आगे, ला, ला जो है कभी जबर के साथ आता है, कभी जेर के साथ, जैसे लहू, और इसी तरीके से ये जेर के साथ भी होता है। और मिन जो है अन, बी, फी, अला, इला, ये कितने, ये 7, ये 7 तो पक्के हरूफ है। और ये जो मा और इंदा जो है ये हरूफ तो है मगर हरूफ जर नहीं है, ये असल में इसमें, लेकिन इनका इस्तेमाल चूंकि हरूफ की तरह होता है तो इसलिए इनको हम हरूफ के साथ पढ़ते हैं, टेबल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्विज में जो है ना आपको पकड़ते हैं। क्विज में कैसे पकड़ते हैं? दिया होगा कि जी मीन, बी, मा, अब इनमें कौन सा मुख्तलिफ है? आप कहेंगे ये तो सारे हरूफ हैं, ये तो हमें पढ़ाया गया था उनसा, लेकिन ये अभी आपको मैं पक्का बता रहा हूँ, ये लिख ले, ये सिर्फ QC1 में नहीं, आगे किसी 2, 3, 4, 5 में भी ये सवाल क्विज चलता है अक्सर, कि 2 जो है हरूफ दिए होंगे और एक ये इन से इसम दिया होगा, माँ या इंदा, और आपको कहा जाएगा इनमें इन्हें भी कौन सा मुख्तलिफ है? आप कहेंगे सारे एक हरूफ है, नहीं, ये सारे 9 के 9 हरूफ है, यस, लेकिन ये 7 जो है ये हरूफ जर है, और ये 2 जो है ये इसम है।
عمل چونکہ حرف کی طرح کرتے ہیں اس لیے ہم انہیں حروف کے ساتھ پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اسم اپنی جگہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا کوئز آپ کا کہیں آ جاتا ہے، چاہے QC 2 3 4 میں آئے، وہاں بھی ہے، میں نے دیکھا، میں ابھی QC 3 کر رہا ہوں تو کئی دفعہ یہ تو آپ نے یہ 2 لفظ پکے یاد کر لیں، ماں اور اندا، یہ حرف ضرور استعمال ہو رہے ہیں لیکن ہیں اسم۔ یہ بات صحیح ہے یا کسی کو سمجھ نہیں آئی؟ مجھ سے ابھی پھر پوچھ لیں۔ چلو اب ایک نئی چیز آج ہم پڑھیں گے، اور یہ پھر آگے جی کس کا سوال تھا، کون پوچھ رہا تھا؟ سر پلیز یہ ایک بار ریپیٹ کر دیجیے گا، مہا اور ہندا۔ یہ 9 حروف ہیں، لا، من، ان، بی، سی، الا، یہ 7 ہوں گے، 8واں یہ ماں اور 9واں اندا، یہ حروف ہیں، یہ سارے کے سارے حروف ہیں۔ لیکن ان میں یہ جو 7 ہیں یہ حروف جر ہیں۔ حروف جر وہ ہوتے ہیں جس کے بعد جو ہے اسم کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جر، یعنی زیر دینے والی۔ اور ماں اور اندا جو ہے یہ بھی حروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ اسم ہے، لیکن استعمال جو ہے بطور جو ہے وہ حروف ہوتے ہیں۔ اور جب کوئز آئے گا تو کوئز میں ان میں سے کوئی 2 دیے ہوں گے اور ایک ان میں سے دیا ہوگا، اور آپ کو کہا جائے گا کہ ان میں کون سا مختلف ہے بتائیں۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ماں اور اندا جو ہے یہ اسم ہے، یہ چاہے ان میں سے جون سے مرضی 2 آ جائے اور ان میں سے جون سے مرضی ایک، آپ فوراً اس کو علیحدہ کر لیں۔ اوکے، اب ہے حروف جر جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں 4 باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر زبان کا حروف جر مختلف ہوتا ہے، مثلا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاؤں، اور انگلش میں I believe in اللہ۔ دیکھیں بی کے معنی ہم نے حرف کا کیا پڑھا تھا ترجمہ، کے، ساتھ یا سے، لیکن اردو میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پر، اور انگلش میں کہہ رہے ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں میں۔ دیکھیں اسی ایک لفظ بی پر ان میں، یعنی تینوں زبانوں میں مختلف استعمال ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر زبان کا حروف جر علیحدہ ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے جو ہم نے عربی میں پڑھا ہے اردو میں بھی وہی ترجمہ ہے، انگلش میں بعض اوقات آ جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی آتا۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ، کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوتا، مثلا اغفر لی، لی جو ہے کیا ہے؟ حرف جر ہے، عربی میں تو آ رہا ہے لیکن اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں تو ہم کہتے ہیں فارگیو می۔ دیکھیں فارگیو می میں جو ہے کوئی حروف جر پریپوزیشن نہیں آئی، ان، دیٹ، دس، کچھ نہیں آیا۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی میں جو ہے حروف جر ہوتا ہے اور ترجمے میں نہیں۔ تیسری بات، کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضرور، مثلا جیسے اب یہ عربی ہے ورحم، مجھ پر رحم، اور یہاں کیا ہے؟ رحم کر مجھ پر، دیکھیں پر ہے انگریزی میں and have mercy on me، یعنی اردو اور انگریزی جو ان میں حرف جر چاہیے لیکن عربی میں نہیں ہے۔ چوتھی چیز، حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، مثلا لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، دیکھیں سے، لکڑی سے مارا کا مطلب لکڑی کے ساتھ مارا، لکڑی کو مارا مطلب خود لکڑی کو مارا۔ اسی طرح انگریزی میں دیکھیں گیٹ، گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ، گیٹ ڈاؤن، یعنی یہ حروف بدلنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ گیٹ ان کا مطلب اندر آؤ، گیٹ آؤٹ باہر نکل جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، گیٹ اپ اڑ جاؤ، گیٹ ڈاؤن سو بیٹھ جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حروف جر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب یہ عربی میں بھی دیکھیں اس کی مثال، صلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، صلی کے ساتھ لی آئے، لیکن جب کہتے ہیں صلی علی محمد تو رحمت بھی، یہاں کیا ہے؟ صلی کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ رحمت کے، اس کے ساتھ لفظ اللہ، یعنی حروف جر بدلنے سے معنی بدل، صلی کے معنی لی کے ساتھ ہے نماز پڑھیے، اللہ کے ساتھ ہے رحمت کے بھی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو میں ابھی آپ کے سامنے یہ دہرا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، پکا کر لیں۔ ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ جو عربی میں حروف جر آ رہا ہے اردو میں بھی وہی اور انگریزی میں بھی وہی ہوگا، ہر زبان کے اپنے اپنے حروف جر۔ دوسرا، کبھی حرف جر عربی میں تو ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہے، یعنی عربی میں موجود ہے دوسری زبان میں نہیں ہے، اور کبھی جو ہے حرف جر عربی میں تو نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں، یہ اس کے الٹ بات ہے۔
اور چوتھی بات ہے حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو حرف جر کے بارے میں یہ 4 باتیں آپ یاد رکھیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں. اب مثلا من کے معنی ہوتا ہے سے. اب کل ہی ایک آیت جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے سبق کے دوران، وہاں من آیا تھا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں تھا. میں نے فوراً سوال کر دیا، میں نے کہا سر دیکھیں یہاں من کے کوئی معنی نہیں آ رہے، کیوں ہے؟ پھر اس نے کہا یہ کلاس 1 میں جو ہم نے آیا تھا. میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف جر ایک زبان میں آتا ہے، دوسرے میں اس کا نہیں ہوتا، یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا. تو یہ آپ نے سیکھنا ہے، یہ ترجمے کے لحاظ سے آپ کے لیے اہم ہے. اس کے بعد آتا ہے اشارے کے الفاظ، جو آج کا دوسری اہم چیز تھی جو ہم نے آج سیکھنی ہے، وہ یہ ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نزدیک کے لیے. نزدیک کے لیے ہم یہ ایک انگلی سے کرتے ہیں ہاذا، یہ، اور 4 انگلیوں سے کرتے ہیں ہاؤلائے، یہ مذکر کے. ہاذا ہاؤلائے، ہاذا ہاؤلائے. اور دور کے لیے کرتے ہیں ذالک. یہ اشارہ نہ تو ہوا کی طرف ان کی طرف ہوتا ہے، نہ انتا اور آنا کی طرف، ان کے درمیان میں 45 ڈگری پہ کرتے ہیں. ذالک کا اشارہ جو ہے نہ ہوا، یعنی کہ ہوا کے لیے ہم یہ بازو کو جسم کے ساتھ لاتے ہیں، جسم کے ساتھ لاتے ہیں، اور انتا آنا کا سامنے کرتے ہیں. دونوں کے درمیان جو اشارہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذالک. اور اسی طریقے سے اولائکا بھی 45 ڈگری پہ آپ بتاتے ہیں. تو آئیے اس کو ہم آگے تفصیل سے دیکھیں. ان 4 زبانوں کو پڑھنے کے 4 الفاظ کو سمجھتے ہوئے ٹی پی آئی کے ساتھ یہ پریکٹس کریں. ہاذا ہاؤلائے ذالک اولائکا. ٹھیک، یہ پھر آگے ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. اب آپ میں سے کوئی ایک دفعہ ان کو دہرا دے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہمت کیجیے، ٹائم کم ہے، بہت کم ہے. چلے ہرا ثاقب آپ نے پہلے ہاتھ ریز کیا، آپ ان 4 کو دہرا دیجیے. چلیے ہاذا ہاؤلائے، ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. نہیں بھائی آپ نے تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے، میں نے سدرا کا نام لیا تھا. چلو بھائی سدرا گروپ دہراؤ، جلدی کرو، آپ لوگ سو رہے ہو. دیکھا نہیں بھائی نے ایک دم موقع سے. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. شکریہ سسٹر. چلیں جی، اور کون ہے؟ رضوانہ آپ نے انمیوٹ کیا، کیوں انمیوٹ کیا؟ چلو دہراؤ. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. چلیے 3 لوگوں نے کر لیا. اب آگے ایک اور بھی آ رہا ہے، اسے بھی دیکھیں. ہاں کام کی چیز آ گئی. ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے. ہاؤلائے مسلم، یہ سب مسلمان ہیں. ذالک مسلم، وہ مسلمان ہے. اولئک مسلمون، وہ سب مسلمان. ہاذا مسلم کا اشارہ میں نے غلط کر دیا تھا، اب صحیح کر دیتا ہوں. ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے. ہاؤلائے مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں. ذالک مسلم، وہ مسلمان ہے. اولئک مسلم. اب یہ آگے آ گیا ہے ڈائلاگ. من ہاذا، من ہاذا، ہاذا مسلم. من ہاؤلائے، یہ کون ہے؟ ہاؤلائے مسلم، یہ سب مسلمان. من ذالکا، وہ کون ہے؟ ذالکا مسلم، وہ مسلمان ہے. من اولائکا، وہ سب کون ہے؟ اولائکا مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اب آپ میں سے کون اس کا جواب دینا چاہے گا؟ جی نہیں آتے پرانے ہاتھ نیچے ہی نہیں کرتے ہیں. یہ اس وقت پکڑے جائیں گے جب ٹیبل مشکل ہوگا. فکر نہیں کرو. ہاں جی چلے ظہیر بھائی. من ہاذا، جواب ہاذا مسلم. من ہاؤلائے، ہاؤلائی مسلمون.
मन ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलिए अब आगे। हाँ जी, हिरा साकिब आप दोहराओ। मन हाउला, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाए, हाउलाए मुस्लिमून, मन ज़ालिका, ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। चलिए कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, माफी दे दी वरना ये पीछे था सवाल। अब आगे मुन्नस और मुज़क्कर का। मुज़क्कर के लिए हम कहते हैं हाजा, ये मुन्नस के लिए इस हाथ से, दूसरे हाथ से करते हैं हाज़िही, ये। ज़ालिका वो मर्द, तिलका औरत के लिए, तिलका मुन्नस के लिए तिलका इस्तेमाल होता है। डायरेक्शन वही होगी, यानी ना तो ये बाजू के वहिया की तरफ जाएगा ना अंत आना की तरफ, बल्कि उनके दरमियान में 45 डिग्री पे जाएगा। तो हाजा हाज़िही, ज़ालिका तिलका। तो आइए इसकी प्रैक्टिस कौन कराएगा, एक दफा प्रैक्टिस करा दें, फिर इसके जो है ना उस पे हो जाए, उस पे जाते हैं मुकालमे में। चले इसी तरह ग्रुप ने पहले हैंड रेज किया तो ये आप भी कराइए। हाजा का इशारा, हाजा हाजा, मोनिस हाज़िही, का, ज़ालिका, तिलका। चलो अब इसका इतना ही था। अब ये आ गया टेबल। अब इस टेबल को जो आप लोगों को इसको बुराना है, मैं एक दफा बता देता हूँ। हाज़िही ये मोनिस के लिए, हाउलाए ये सब, सॉरी हाज़िही ये, हाउलाए ये सब, सिर्फ हाथ का फर्क पड़ गया। तिलका वो औरत, तिलका वो औरत, और उलाए का वो औरत। सिर्फ मुज़क्कर के लिए हमने ये किया था हाजा, हाउलाए, ज़ालिका, उलाइका। मुन्नस के लिए क्या हो जाएगा, ये हाथ हो जाएगा, हाज़िही, हाउलाए, तिलका, उलाइका। ये आपने याद रखना है। तो चलिए इसकी एक दफा प्रैक्टिस जरूरी होती है, टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी दोहरा दीजिए। असमत सईद, चले आप एक दफा ये मुन्नस के इशारे कर दीजिए तर्जमे के साथ। असमत सईद जी, हाज़िही, जी जी मैं बोलिए अस्सलाम वालेकुम। और क्या भी हाँ जी, हाज़िही ये, जी जी, हाज़िही ये, हाउलाए ये सब, तिलका वो, उलाइका वो सब। वेरी गुड। चले इसी तरह आप भी दोहराएं। अब सुते सारे पकड़े जा रहे हैं। हाज़िही, हाँ हाज़िही ये, हाउलाए ये सब, तिलका वो, उलाइका वो सब। ये मुन्नस के इशारे हो गए और मुज़क्कर के इधर थे। तो आइए ये जल्दी से देख लें सवाल जवाब। ये आपकी किताब से मैंने कहा था, वहां से आप देख कर लीजिए। ये इसके सारे हमने ये तफसील से पढ़ लिए हैं। हाँ टेबल थे, इन टेबलों में एक टेबल मैंने आपके लिए कर दिया है। इसमें इशारा कौन से होते हैं, हाजा, हाउलाए, ज़ालिका, उलाइका, हाज़ी। इसके साथ आपने दूसरे टेबल में क्या करना है, वाव का इजाफा करना है। जैसे हाजा के साथ वाव लगा तो क्या हो गया, वहाजा। इसी तरह इन सब के साथ वाव लगा के दोबारा हा का इजाफा हुआ तो क्या, फहाजा। इसी तरह इन सब के साथ ये जो लिखे हुए हैं हाउलाए, ज़ालिका, उलाइका, इनके साथ फा का इजाफा करें। सवाल नंबर 2 देख लीजिए, आपने उर्दू में तर्जमा करना है। फ़उलाइका मअल मुमिनीन, फा मानी पस, उलाइका वो सब, मा साथ है, मुमिनीन मोमिनों के, पस वो सब मोमिनों के साथ है। इसी तरह बाकियों का तर्जमा कीजिए। ये आपने अरबी बनानी, ये कुरान है, हाज़ल कुरान। इसी तरह वो सब मुसलमान हैं, क्या होगा, कौन बनाएगा, कोई बना सकता है, वो सब मुसलमान है। यस, ओपन ओपन कोई भी बता दे, वो सब मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, उलाइका मुस्लिमून। ये अगर आपको फर्क आ गया कि हाजा कहाँ होगा, हाउलाई कहाँ आएगा, ज़ालिका कहाँ आएगा, उलाइका कहाँ आएगा, हाज़े ही कहाँ आएगा, या तिल का कहाँ आएगा, तो गोया आपने जो है ये अच्छी तरह समझना। और जहाँ जमा आएगा तो उसमें इसम भी जमा आएगा। जैसे वो सब मुसलमान है, क्या होगा, वो सब मुसलमान है, उलाइका
मुस्लिमून जमा का जो है ना सिगा आखिरी सवाल जो ये आपने सवाल अरबी में जवाब देने होते हैं बस हाउलाए मुस्लिमून नाम तो इसी तरह बाकियों का भी कर लीजिएगा। ये आपके इस सबक के जो है इसम फेल और हरफ आगे है, ये आपके लिए दो जो है सफ़े मैंने रखे हुए हैं। नुक्ता तालुम जो है वो बहुत अच्छा है कि इक़राउल कुराना फ़इन्नहु याती यौमुल क़ियामा शफ़ीउन लिअस्हाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान कसरत से पढ़ा करो इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारशी बन के आएगा। तो आप लोग जो है ये कुरान की तरफ चल पड़े हैं, ये आपका पहला कदम है। अब आपने इसे नहीं छोड़ना और कुरान को जो है रोजाना जो है कम अज कम आपने तिलावत करनी है। याद रखें इस सबक के इख्तिताम तक आपने 93 यानी 93 अल्फाज सीखे हैं जो तकरीबन 27,500 बार आते हैं। तो आपने अपने साथ होमवर्क में दो तिलावत के 5 मिनट जो है वो मुसहफ से देख के पढ़ना, कुरान शरीफ को मुसहफ कहते हैं उसको खोल के पढ़ना, 5 मिनट जो आपको ज़बानी याद है उससे पढ़ना, और फिर जो है 2 आपने तिलावत जो है रीडिंग करनी होती है। रीडिंग आपने अपनी किताब से करनी होती है प्लस जो है ये जो आपके पास होता है पाठ इससे करना होता है। और अपने साथी से बातें करें कुरान की और उसको बताएं और याद रखें कि अल्लाह ने आपका इंसाफ किया है। तो इसके साथ ही हम जो है वो दुआ करते हैं अल्लाह से कि वो हमें कुरान को पढ़ने समझने गौर करने याद करने अमल करने और कुरान की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आज की क्लास जो है वो पूरी हुई। तो अब जो है आप लोग जो है अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो जो है